ایک بڑی خرابی آج مسلمانوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جب ان کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس شریعت مطہرہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ حکم ہماری عقل کے مطابق ہوتا ہے اور ہماری سمجھ میں آتا ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شریعت میں اگر کوئی حکم ایک مرتبہ ثابت ہو چکا تو پھر اس کے قبول کرنے میں کسی مصلحت کو تلاش کرنا، کسی حکمت کے معلوم ہونے کا انتظار کرنا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بغاوت ہے۔ جس طریقے سے جو دنیاوی حکومتیں ہیں اور ان کے جو قوانین ہیں، جو قانون بنے ہوئے ہیں، اگر کسی شخص کو ان کی وجہ اور ان کا سبب معلوم نہ ہو اور سبب کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ حکومت کا باغی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے، اگر ان کا حکم کسی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بغاوت کرنے والا اور باغی قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا کوئی حکم ان تک پہنچے تو صرف اور صرف یہ خیال کر کے کہ یہ مالک الملک اور وحدہ لا شریک لہ کا حکم ہے، بھلے ہی میری عقل کے اندر یہ حکم آئے یا نہ آئے، میرے خدا کا حکم ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے، یہ سوچ کر ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔